آپ کا چچا آزر بت بناتا اور بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا، اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوجتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے۔ آپ کا چچا آزر لاجواب ہو گیا اور کہا اے ابراہیم اگر یہ بت تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو تمام بتوں سے یہ آواز آئی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام تو بڑا جادوگر ہے اور ایمان نہ لایا۔ حضرات نمرود کی قوم کا سال میں ایک عید کا دن ہوتا تھا جس کو وہ لوگ میلے کے طور پر مناتے تھے۔ ایک روز جو ان کے میلے کا دن تھا عمدہ لباس پہن کر میلے میں جاتے اور قسم قسم کے لہو لعب میں مشغول ہو جاتے، واپس ہو کر بت خانہ میں جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب میلے میں جا چکے ہیں اور بت خانے میں بت اکیلے رہ گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلے گئے۔ جب نمرود کی قوم کے لوگ میلے سے واپس ہوئے اور بت خانہ میں جا کر اپنے بتوں کی بدحالی دیکھی تو سب بھڑک گئے اور کہا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسی نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب یہ واقعہ نمرود کو بتایا گیا تو نمرود مردود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو نمرود کو سجدہ نہیں کیا جو اس کے دربار میں ہر آنے والے کا طریقہ تھا، تو نمرود نے آپ سے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جو رہا ہونے والا تھا اس کو مار دیا اور جو قتل ہونے والا تھا اس کو رہا کر دیا اور کہا میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ اے ابراہیم علیہ السلام دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ نمرود بڑا بے وقوف اور نادان ہے، اب اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے جس سے ظالم نمرود بے بس اور لاچار ہوئے اور اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوٹ جائے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل قائم فرمائی جس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہ تھا۔ اس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ نمرود مردود غصے میں آ کر کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام تو نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسی بڑے بت نے ناراض ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا ہے۔ تو نمرود نے جواب دیا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بت سنتے نہیں اور بولتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا نمرود مردود کے پاس کچھ جواب نہ تھا، اس لیے عاجز و شرمندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا۔